سین صاحب، ایک تو پہلے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کے انٹروڈکشن کے اندر میں پی ایم ایل این کا رہنما بولوں یا نہ بولوں. آپ نے انتخابات انڈیپینڈنٹ لڑے اور پچھلی حکومت کے اندر بھی اوبویسلی کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں آپ کے بارے میں. آپ پی ایم ایل این میں ہیں ابھی باسا؟ دیکھیں جی، بالکل میں اس میں جماعت کا حصہ رہا ہوں. ابھی تک مجھے اختلافات چلے آ رہے تھے کافی عرصے سے، اور میں نے ٹکٹ نہیں لیا، میں نے الیکشن لڑا ہے. اور میں اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں. میں جماعت کی ترجمانی کے لیے نہیں چاہتا. سو ابھی تک آپ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں؟ آپ یہی سمجھیں. میں یہ سمجھوں یا آپ ہیں؟ نہیں، میں نے کہا جو پوزیشن تھی، میں نے کہا میرے کچھ باتوں پہ میں اختلافات رکھتا ہوں. اور وہ جو میں نے اختلافات کیے وہ میں نے بظاہر اپنے سیاسی جلسوں میں بھی بتاتا تھا، میں نے لیڈرشپ کے سامنے بھی رکھے ہوئے ہیں. میں ٹاک شو میں بھی جہاں میں گیا تو میں نے اپنی بات سامنے رکھی ہے کہ یہ چیزیں تھی، اگر یہ ٹھیک ہو جائیں یا ٹھیک ہو جاتی تو ہمیں اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. بہرحال ہمارا جماعتوں میں ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، اور اب جہاں بھی جو بھی کسی جماعت میں آواز اٹھائے گا اس پہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جماعتوں کے اندر آواز اٹھانا اب آسان نہیں رہا، وہ بہت مشکل ہو گیا. جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اب نوکری کرے کوئی. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں سوالوں کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جماعتیں اپنی میٹنگ بلایا کرتی تھی، اس میٹنگ میں ڈسکشن ہوا کرتی تھی، آپ سوال اٹھاتے تھے، وہ جواب دیتے تھے، اور اس کے بعد لیڈرشپ یا جماعت جو بھی فیصلہ کر لے وہ سب کو قابل منظور ہوتا تھا. لیکن اب بدقسمتی ہوگی ہے کہ چند افراد بیٹھ کے سارے فیصلے کر لیتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این بیسکلی یا باقی سیاسی جماعتیں بھی وہ فیملی پرائیویٹ ایسوسیشن ٹائپ چیز بن گئی؟ یہ بالکل، یہ آپ نے شاید بہتر اس کی ایکسپلینیشن کی ہے کہ اب وہ خاندانوں کی جماعتیں، خاندان بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر سب کو کہتے ہیں. ابھی ذرا آپ دیکھیں، اور آپ آئی ایم شیور کہ آپ نے اس پہ بڑا کہا ہوگا کہ نئے انتخاب ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں ایم پی ایز اور ایم ایل ایز کا وجود ہوا ہے. انہوں نے اوتھ لیا ہے. کسی نے ان سے بیسٹ بیچاروں یہ سب سے معصوم لوگ، یہ ان سے کبھی نہ کسی نے پہلے پوچھا ہے نہ آئندہ پوچھے گا. ابھی انہوں نے چند لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا. یہ چیف منسٹر ہوگا، یہ پرائم منسٹر ہوگا، یہ گورنر ہوگا، یہ صدر ہوگا، یہ چیئرمین سینٹ ہوگا، یہ اسپیکر ہوگا. کسی سے نہیں پوچھا، کوئی مشاورت نہیں. اتنا بھی گوارا نہیں کیا گیا کہ کم از کم یہ جو الیکٹڈ ایم ایل ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کی فیس سیونگ کے لیے ان کو ہم بلا لیں، ان کو سامنے بٹھا دیں. کرنا وہی تھا. وہ بیچارے کہاں بول سکتے ہیں، جو بولے گا وہ کہاں بیٹھ سکتا ہے وہاں. لیکن پھر بھی لوگ کہتے کہ آپ نے جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرین تھے ان سے پوچھا ہے. یہاں تو ایسی بندر بانٹ ہوئی عہدوں کی، اور پھر ان کو حکم دیا گیا کہ جاؤ لائن میں لگو اور ووٹیں دو. ووٹ میں آگے پیچھے. انہوں نے خوشی سے ووٹ دیا یا خوشی کے بغیر ووٹ دیا ہے؟ بس اب آپ کو چوائس کوئی نہیں ہے جی، چوائس کوئی نہیں ہے، بس ان کا حکم ہوتا ہے. نہیں، لیکن آپ جیسے لوگ بھی تو ہیں کہ پارٹی میں ہوتے ہوئے آواز بلند کر رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں یہ بڑا کام، اب وقت آ گیا ہے کہ یہی جمہوریت ہے. یہی ضروری ہے کہ جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ضرور سوال اٹھائیں، وہ بات کریں. اب تو جماعتوں کے اندر تو کوئی میٹنگ نہیں ہے، وہ ماحول نہیں رہا، لیکن وہ جو سچ بات ہے اگر وہ نہیں کریں گے یہ بادشاہیت اور مضبوط ہوتی جا رہے گی. وہ جو سپیس ہوا کرتا تھا پارلیمنٹیرین کے ساتھ یا پولیٹیکل ورکر کا سپیس ہوا کرتا تھا جماعتوں کے اندر، وہ آلموسٹ ختم ہو گیا تمام جماعتوں کے اندر. اب بس میری نظر میں نوکری ہے، جو نوکری کر سکتا ہے وہ کھڑا رہے گا. آپ وہ نوکری نہیں کر سکتے تھے اسی لیے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا؟ جی میں نوکری کے لیے تیار پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہوں. چوائس تھی میری. مجھے نا یہ ڈیجا وو فیلنگ ہو رہی ہے. شاید خاقان عباسی صاحب سے بھی میری بات ہوتی تھی، ان کے بھی کچھ ایسے ہی تھاٹس تھے. انہوں نے بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ جماعت میں ہیں ابھی یا نہیں ہیں، یا چھوڑ چکے ہیں یا نہیں چھوڑ چکے ہیں. اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس طرح کی سیاست میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو کیا ہم آپ کا مستقبل بھی شاید خاقان عباسی صاحب والا دیکھیں، یا مہتاب عباسی صاحب والا دیکھیں، مفتاح اسماعیل صاحب والا دیکھیں، دانیال عزیز؟ مستقبل کا تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم سب کا کیا سب کو مستقبل ہوگا. لیکن یہ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو بات سچ ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے. اگر آپ بلائیں، آپ پوچھیں، ہمیں جو بات پتہ ہے، جو سچائی ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ رستہ ٹھیک. میں ابھی جو حکومت بن رہی ہے میں سخت مخالف ہوں. میں پی ڈی ایم کی جب حکومت بن رہی تھی تو میں کہتا تھا کہ یہ بڑی غلطی نہ کریں، یہ بوجھ آپ نہیں اٹھا سکیں گے. اس بوجھ کے نیچے آپ جماعت کو بھی ختم کریں گے، بہت بڑا نقصان ہوگا. اس کی مین وجہ میرے سامنے یہ تھی کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے ہم سب کہہ رہے تھے کہ الیکشن چوری ہوئے. ہم کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو جتوایا ہے. ہم کہتے تھے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ہم کہتے تھے جتنے کیسز ہمارے اوپر بنائے ہیں اسٹیبلشمنٹ بنوا رہی ہے. ہم کہتے تھے ووٹ کو عزت دو. ہم کہتے تھے خلائی مخلوق سے ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے. ہم کہتے تھے کہ ہم کبھی بھی یہ جو باقی جماعتیں ہیں، جو نظریاتی لوگ نہیں، ان کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے. اور یہ بڑا اصولی سٹینڈ تھا ہمارا. ریورس گیئر لگ گیا. جب وہ سٹینڈ تھا، سب سے زیادہ پاپولر ہماری جماعت تھی، نہ صرف پنجاب میں بلکہ پاکستان میں.
پھر اقتدار کی خاطر ایسا ریورس گیئر لگا، نہ ووٹ کا عزت کو ہم نے دیکھا، نہ وہ باقی جماعتوں کے لوگوں کو ہم نے اپنے ساتھ ملا لیا. اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تھی، ان کے کہنے پہ ہم نے حکومت لے لی. اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ دیکھیں نا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو تھے وہ ڈیفیکشن کر کے گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اور ایم کیو ایم کے سخت اختلافات تھے. ایم کیو ایم کی اس وقت کی آپ کائنڈلی کسی وقت ان کی تقریر سنیں، وہ ہمارے متعلق کیا کہتے تھے؟ باپ پارٹی کے متعلق ہماری لیڈرشپ کہتی تھی کہ باپ بتائے ان کا باپ کون ہے. اسی طرح کام مسلم لیگ ہمارے کہنے پہ تو کبھی نہیں آتی تھی. اور اب تو مولانا فضل، ہمیں تو اس وقت بھی پتا تھا، کوئی چیز چھپی نہیں تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھ لیں، باقی لیڈرشپ سے پوچھ لیں. کس نے کہا تھا؟ اس کے نتیجے کی وجہ سے پھر ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. جب سیاسی جماعتیں اپنا نظریہ چھوڑ دیں اقتدار کی خاطر، کوئی بھی وہ اگر اپنے پوزیشن سے ہٹ جائیں، وہ اپنے معاملات صرف اقتدار کے لیے کمپرومائز کرنا شروع کر دیں، پھر بہت مشکل ہے. یہ سوال پھر اٹھاتا ہے. ایک تو آپ نے کہا ووٹ آف نو کانفیڈنس اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آیا. 2024 کے انتخابات میں کیا ہوا باسم؟ 2024 میں وہی ہوا جو 2018 میں ہوا تھا. بس چہرے بدلے گئے اور کام وہی ہوا ہے. اس میں ایک اور بہت خوفناک بات ہوئی ہے. وہ خوفناک بات یہ ہوئی ہے کہ 18 کے الیکشن میں پھر بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ زائد پولنگ اسٹیشن پہ جو ریزلٹ آیا ہے وہ وہی تھا. لوگوں کے پاس میرا خیال ہے فارم جو 40 تھا، وہ اس کی تعداد شاید اتنی زیادہ ان کے پاس اس وقت نہیں تھی. فارم 45 کے ایشوز تب بھی تھے. 45 نہیں ایشو تھے، لیکن فارم لوگوں نے پولنگ اسٹیشن پہ ان کو زیادہ ملا نہیں تھا. ان کے پاس ریزلٹ وہی تھے جو بعد میں آئے. رائٹ. یہاں تو فارم 45 پہلے مل گیا، پولنگ کے ریزلٹ اور آئے، پھر الیکشن کے نتائج روک دیے گئے، پھر بہت بعد میں 47 کے نتائج آئے. اس نے پوری قوم کو اڑا دی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تمام سیاسی جماعتیں جو ابھی اقتدار میں جا رہی ہیں، وہ بھی جو اقتدار سے باہر ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ریزلٹ کھول کے دیکھیں، ایک کہتا ہے پنجاب کے ریزلٹ کھول کے دیکھیں، ایک کہتا ہے سندھ کی، بلوچستان کی. PMLN کے اندر سے ایسے لوگ ہیں جو اور بول رہے ہیں اس طرح کی بات. میرا خیال ہے جس سے آپ اکیلے میں بلا کے پوچھیں گے وہ اس طرح کی باتیں کرے گا. میں کہتا ہوں بات کرنے کی پرائس بڑی ہے، یہ بڑا مشکل ہے بات کرنا. لیکن آپ یہ آج سوچ کے آئے میرے پروگرام اپنی جگہ نہیں. میں تو اب جلسوں میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں، میں تو تقریروں میں کہتا رہا ہوں، میں تو سب کو بتایا.